بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ یاسین میں قیامت کا ذکر کیا۔ اس دنیا میں کوئی نیک ہے، گنہگار ہے، سب راز اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نیک لوگوں کی قطار علیحدہ ہوگی، مجرم گنہگار لوگوں کی قطار علیحدہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نیک لوگوں میں شمار ہو جائیں اور قیامت کے دن نیک لوگوں کی قطار میں کھڑے ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اے کاش کہ اس دنیا میں سنبھل جائیں۔ یہاں اگر کسی کے سامنے بھری محفل میں دنیا کے پولیس والے آ کر پکڑیں، تھپڑ رسید کر دیں یا تھانے لے جائیں تو انسان بڑا شرمسار ہوتا ہے کہ برادری میں بےعزتی ہو گئی، چار بندوں نے دیکھ لیا، بڑی بےعزتی ہو گئی، بڑی شرمساری ہوتی ہے۔ ایمان والو، وہ منظر کیسا ہوگا جب اول سے لے کر آخر تک کی ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، ساری مخلوق کے سامنے قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر مجرم ہے تو جہان بھر کے سامنے رسوا ہوگا، شرمسار ہوگا، جہان والے دیکھیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں گنہگار بندوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں۔ الامان والحفیظ۔ ایمان والو، کیا منظر ہوگا جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کام کیے تھے۔ زبان بولے گی تو اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے زبان آج خاموش ہو جا، آج میں انسان کے جسم سے پوچھتا ہوں، وہ آنکھیں بتائیں گی کہ تم نے کیا کیا دیکھا تھا، قرآن کریم کی زیارت کی تھی، نیک لوگوں کی زیارت کی تھی، یا تم نے گندے فعل دیکھے تھے۔ کانوں سے پوچھا جائے گا، تم نے اللہ کے رسول کا ذکر سنا تھا،
قرآن کی تلاوت سنی تھی، اچھی بات سنی تھی، یا تم نے گانے سنے، فحش کلامی سنی، گندی باتیں سنی؟ ہاتھوں سے پوچھا جائے گا تم نے اچھے کام کیے تھے یا برے کام؟ اس ہاتھ سے قرآن اٹھایا تھا، اس ہاتھ سے اچھے کام حلال رزق کما کے کھایا تھا، اس ہاتھ سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کی تھی، مفلس مجبور لوگوں کی خدمت کی تھی، یا ان ہاتھوں سے چوری کی، ان ہاتھوں سے کسی غریب کا زمین کا ایک مرلہ، ایک ایکڑ یعنی چوری کیا تھا؟ اور ان پاؤں سے پوچھا جائے گا کہ تم مسجد میں جاتے تھے، اللہ اللہ کے رسول کا ذکر کرنے سننے کے لیے جاتے تھے، یا کہ غلط کام کے لیے چلتے تھے، زنا کے لیے، شراب کے لیے، یا کسی غریب یتیم مسکین کو دھکے دینے کے لیے؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تم سے کہا تھا کہ شیطان کا کہنا نہ ماننا۔ خدا کی قسم، اس وقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کوئی بھاگنے کی جرأت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر شرمندہ ہوگا، افسوس کرے گا۔ اللہ کی قسم، اس وقت تیرے افسوس کرنے کی، شرمشار ہونے کی، اس وقت مایوس ہونے کا، اس وقت رونے کا دھونے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آج تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنے آپ کو سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اپنے آپ کو شرمشار کرو کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں شرمشار ہوں، مجھے معاف کر دے، اے رب کریم مجھے معاف کر دے، اے عرش عظیم کے مالک مجھے معاف کر دے، اے غفار، اے ستار، اے رحیم و کریم مولا مجھے بخش دے۔ آج موقع ہے تم کے پاس، معافی مانگ لو، گریہ زاری کر لو، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر لو، ورنہ بعد میں پچھتائے گا، افسوس کرے گا۔ بعد میں پچھتانے افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ دنیا ہے محنت کی، محنت کر لیں، اپنے آپ کو سنبھال۔ دو فصلیں ہیں، ایک فصل ہے ایمان کی، دوسری فصل ہے جان کی، جو زمین میں کاشت کرتے ہیں گندم۔
اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اچھی غذا جسم کو کھلاتے ہیں کہ ہمارا جسم طاقتور ہو، اچھا ہو جائے، اور اسی طریقے سے دوسری انسان کے جسم کی غذا ہے اللہ کا ذکر، نماز، قرآن۔ جس طرح تو جسم کو طاقت دیتا ہے، اچھے غذا پھل فروٹ کھلاتا ہے کہ میرا جسم طاقتور ہو جائے، اور اسی طریقے سے تمہاری جسم کے اندر ایک روح ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا ذکر کرے گا تمہاری روح طاقتور ہوگی۔ جب روح طاقتور ہوگی، خدا کی قسم یہ اللہ کے ولی سے پوچھو، بیٹھا پاکستان میں ہوتا ہے مگر ساری کائنات اس کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا بندہ ہو جاتا ہے، مجھے راضی کرتا ہے، جب دیکھتا ہے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب بات سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایمان والو، پھر بندے میں یہ طاقت کون سی آ گئی؟ یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بن کے دیکھ، پھر اپنے اندر جلوے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ تیرے جسم میں نور کے جلوے بھر دے گا، اس نور کے جلوے کی وجہ سے ساری کائنات کو دیکھ سکے گا، سن سکے گا، لوگوں کی مدد کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ایسے ہی نیک بندے بن کے جائیں کہ جس کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔